مسجد نبوی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھاتے تھے کہ مسجد میں آنے والے لوگ نماز کے انتظار میں پڑھ کے سو جاتے تھے، نماز کے انتظار میں پڑھ کر سو جاتے، پھر آپ ان کو اٹھاتے نماز کے لیے، پھر وضو کرتے. سنو اتنی تاخیر ہوتی عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر ہوتی کہ لوگ نماز کے انتظار میں سو جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر جاتے تھے انصار کے محلے میں. ایسے نہیں 7:15 بجے نماز ہو گئی، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی 11 بجے، 11:15 بجے، 11:30 بجے. اور اس کے بعد کیا آرام یا نہیں؟ اور آپ جاتے انصار میں، انصار کے محلے میں آپ جاتے عشاء کے بعد. جو ہے دیکھو ایسا تو پڑھتے نہیں نا. اب تو کوئی 2.5 گھنٹے بیان کرے تجربہ کار آدمی. جی ہاں، اب سیرت سے کام بیان کرنے کا معمول ختم ہو رہا ہے کام کرنے والوں میں. تم بتاؤ تجربہ تمہارا کیا ہے؟ جی ہاں، تجربے چلیں گے. آپ کب جاتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں. اور آپ انصار سے کھڑے کھڑے باتیں کرتے، یہ سے پہلے کے واقعات سناتے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دین ان کے پاس جو آیا ہے وہ کن مجاہدوں سے آیا ہے. اب انصار کو جس سے پہلے کے واقعات سنا، ہم نے مکے میں کیا تکلیفیں اٹھائیں، ہم مکے میں کیسے ہم نے گزارا کیا، اور ہم نے مکے کی زندگی میں رہ کر اپنے اسلام کو کیسے بچایا، تاکہ انہیں قدر ہو، انہیں معلوم ہو کہ مہاجر جان بچا کر نہیں آئے ہیں، یہ تو دین بچا کر آئے ہیں. ہاں، یہ زمانے میں جتنے مہاجر ہیں نا دوسرے ملکوں میں، وہ جان بچانے کی ہجرت کرتے ہیں. ہاں، لوگ نا مہاجر کہتے ہیں. آپ کے ساتھ میں ہجرت کی ہے وہ دین بچانے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں. جان مال بچانا ہے، دین بچانا ہے. ہاں سنو، تو آپ انصار سے کھڑے کھڑے باتیں کرتے، تھک جاتے کھڑے کھڑے. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بستر پر آپ کا انتظار کرتی رہتی کہ اب آپ آئیں گے، اور رات کو دیر سے آپ آئے. عائشہ فرمانے کہ مجھے امید تھی کہ اب آپ آ کے لیٹیں گے بستر میں، لیکن آپ آئے وہاں سے سیدھے مصلی پر، سیدھے مصلی پر. اور عائشہ فرمانے کہ اچھا اب سلام پھیریں گے، اب آئیں گے، اب سلام پھیریں گے، اب آئیں گے. اور اسی انتظار میں رہتی کہ بلال اذان دے دیتے. یہ تھا کام. دعوت عبادت کو وقت دینا. ترتیب یہ تھی آپ کی کہ آپ دعوت سے فارغ ہوں تو عبادت میں تھکیں، عبادت سے تھک کر فارغ ہوں تو دعا میں لگیں. جی ہاں، دعائیں قبول ہوتی تھی دعوت عبادت میں تھکنے سے. اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، یہ تھی بات. یہ 3 چیزیں اس طرح ہیں، دعوت، عبادت، دعا. اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، یہ ترتیب تھی، دعوت، عبادت، دعا. جی ہاں، دعوت، عبادت اور دعا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نکلے، 2 سے ملاقات کی، دفتر گئے، جی ہاں 10 جا کے آرام. جی ہاں، نہ مسجد سے کوئی تعلق ہے اپنا، نہ ان کو مسجد سے متعلق ہے جن سے ملاقات کی. جی ہاں، گزرتے کان میں بات ڈالی، تبلیغ ہو گئی. میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تنظیم نہیں ہے، دعوت ہے. یہ کام دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا غور کرے کہ صحابہ کا معمول کیا تھا اس میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس میں. اسے غور کرے، اس کو غور کرے کہ کیا معمولات ہیں. ہم نے عرض کیا کہ آپ کا معمول یہ تھا